یہاں سے آگے مصنف علیہ الرحمہ جو اہل سنت والجماعت کی متمیزات ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ علیہ یہ بات کی کہ دیکھے ہم یہاں پر کچھ ایسے مسائل اور باتیں ذکر کریں گے جو اہل سنت والجماعت کے لیے کیا ہے، شعار ہے۔ شعار خاص بڑی بڑی علامات کو کہتے جس سے ایک مذہب دوسرے مذہب سے متمیز ہو، الگ ہو، پہچانا جا سکے۔ تو اہل سنت والجماعت کے کچھ مسائل جو دیگر حضرات کی نہیں ہیں، دیگر فرقے یہ خیالات یا افکار نہیں رکھتے، وہ ذکر کر رہے اب یہاں سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ۔ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء حق اہل دین اور علماء حق اہل حق، ان کے نزدیک یہ مفکورہ یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے متعلق کوئی بھی بری بات نہیں کی جائے گی، کوئی عیب، تہمت، بہتان تراشی، افتراء پردازی نہیں کی جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام کے متعلق پروردگار نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سب سے کیا ہے یونیورسل پرائز اور نوبل انعام ہے۔ اعلان جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ یہ جو ہے اللہ سے خوش ہے صحابہ، کہ اللہ نے ان سے بڑی نوازش اور کرم کا معاملہ فرمایا تھا کہ عظیم پیغمبر کی صحبت انہیں نصیب کی تھی، ایمان کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا یہی عقیدہ ہے، یہی ہمارا شعیرہ ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارے حضرات کا کیا ہے، مفکورہ ہے، خیال ہے، یہی ہماری سوچ و فکر ہے۔ لما ورد من الاحادیث الصحیحۃ فی مناقبہم، کہ حضرات صحابہ کی جو مناقب ہے، منقبت جو مناقب ہے وہ احادیث شریفہ میں وارد ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ ووجوب الکف عن الطعن فیہم، ان پر طعن کرنے سے روکنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ کسی بھی طرح سے کوئی بری بات، ناآشنا بات، ناشائستہ بات، غیر مہذبانہ، غیر اخلاقیانہ بات صحابہ کرام کے متعلق نہیں کی جائے گی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے جو دوست ہیں، میرے ہم نشین، میرے صحابہ، میرے جگری دوست، میرے کلوز فرینڈز جو ہے، ان کو کوئی بھی بری بات مت کہنا۔ گالی والی صرف مراد نہیں ہے، تمام بری باتیں مراد ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ میرے صحابہ کا جو اخلاص، ان کا اعتدال، ان کی سوچ، ان کی فکر، تم بھی اگر کہو کہ ہم بھی تو فکر کر سکتے، ہم بھی رجال ہیں، ہم بھی مخلص ہیں، تو تمہارے اخلاص میں ان کے اخلاص میں سفر کے جیسے ایک جگہ ڈرم کو برد اور ایک جگہ گلاس کو، اگرچہ دونوں جگہ اخلاص پھرے مگر وہ تو کیا ہے، بڑے ہیں نا آپ سے اخلاص میں۔ تمہارا اخلاص جو ہے کوزے کے برابر ہے، ان کے اخلاص سمندر کے برابر ہے۔ تمہارا اخلاص پیالے کے برابر ہے، ان کے اخلاص تالاب کے برابر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِنْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا، کہ اگر کوئی تم میں سے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، چلو خود کہو ان کے ایک مد سونے تک نہیں پہنچ سکتا، مد 1 کلو چلو سمجھو، یا آدھا کلو سمجھو، آدھا کلو سونا صحابہ خرچ کرے یا کوئی عمل کر لے، جو بھی عمل ہو، تمہارا عمل اگر پہاڑ کے برابر بھی ہونا نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرموا اصحابی، میرے تمام صحابہ کا اکرام کرو، توقیر کرو، عزت کرو، عزت دو۔
فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم سب سے افضل ہے، خیر ہے، تم سب سے اچھے ہے، وہ بیسٹ ہے۔ الحدیث وقوله علیہ السلام، ایک اور جگہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے دوستوں کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ تم اگر ان کی عزت نہیں کرو گے نا تو سمجھو تم میری بھی عزت کر رہے، تو واضح ہے میرا دوست میرے پاس آ گیا، اس کے پاس اس کے دوست ہے، اگر میں ان کا اکرام نہیں کروں گا تو یہ میرے دوست کی بےزتی ہے۔ کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، ہدف نشانہ نہیں بنانا، ہدف نہیں بنانا کہ ان کو کیا کر لو بس چھیڑنا چاہو، تمہارے لیے کم رہے کہ صرف صحابہ کو چھیڑتے ہو، صحابہ پہ بحثیں اٹھائے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جن سے محبت کرے گا تو سمجھو میرے ساتھ محبت ہے نا، میری محبت نے ان کی محبت پر ابھارا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں ان کو پسند ہوں، میری محبت الفت ہے ان کے ساتھ، تو میرے صحابہ کی بھی کیا کریں گے، محبت کریں گے، الفت کریں گے، عزت دیں گے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، جلے گا، حسد کرے گا، ان کی فضیلت کو برداشت نہیں کر سکے گا، جل اٹھے گا، تو سمجھ لے کہ وہ کیا ہے، میری نفرت سے جلا ہوا ہے، میرے ساتھ نفرت کر رہے۔ ومن آذاہم، جو صحابہ کو کوئی بھی اذیت دے گا، قولا وفعلا وعملا وارادتا، جیسے بھی ہو، ونسیانا، فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی، اور جو مجھے اذیت دے گا، ظاہر ہے فقد آذى اللہ، فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ومن آذى اللہ تعالی، جو اللہ کو ناراض کرے گا، فیوشک یا فیوشک ان یأخذہ، ظاہر ہے کہ اللہ اس کو گرفت میں لائے گا، پکڑے گا، سزا دے گا۔ یہ تینوں حدیث کافی شافی ہیں، سینکڑوں حدیث اور پھر مختلف سند سے مروی ہیں، متواتر ہیں۔ ثم فی مناقب کل من ابی بکر وعمر وعثمان وعلی والحسن والحسین وغیرهم من الصحابة الاکابر والصغائر احادیث صحیحہ، اس کے علاوہ ابو بکر عمر خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر حضرات اور بھی بہت سارے اکابر و اصاغر، تمام صحابہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کسی بھی عمر کے، سب صحابہ کے متعلق کوئی نہ کوئی فضیلت مروی ہے، مناقب مروی ہے، احادیث صحیحہ مروی ہیں۔ چھوڑ دے اگر کسی کے متعلق آپ نہ سننا چاہے نا، جو پر تین حدیث ہم نے ذکر کری تو سب کے متعلق اس میں کسی تمیز وغیرہ کی بات نہیں، بلا فصل سب سے متعلق۔ چلو حضرات نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہو سب کہہ رہے کہ چلو یہ تو مان لیا، ہم کچھ سوالات کرنا چاہیں گے کہ حضرت صاحب یہ بات تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن ذرا یہ بتائیے، صحابہ کرام کے متعلق تو بہت سی منازعات ہوئی ہیں، محاربات ہوئی ہیں، جنگی ہوئی ہیں، اختلافات ہوئی ہیں، تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو اس کا ہم یہ کریں گے حضرت سے کہ دیکھیں، جو منازعات ہوئی ہیں یا جنگی ہوئی ہیں، محاربات، اختلافات، تو وہ اختلافات حکومت کے لیے نہیں تھے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے نہیں تھے، کہ صرف کیا کر رہے تھے، اپنی عزت کے لیے یا مال حاصل کرنے کے لیے یا کسی ہوس حرص لالچ کے لیے، ایسا کچھ نہیں تھا، صرف اس لیے تھا کہ ایک کہہ رہا تھا کہ یہ نظام میں صحیح چلا پاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ صحیح طرح سے چل سکے، لوگوں کو انصاف مل سکے اور سب کی خدمت ہو سکے اور ظلم وغیرہ نہ ہو جائے، مظلوموں کو حق ملے، جن کا حق ہو اہل حق کو حق ملے۔
جبکہ دوسرا سمجھ رہا تھا کہ شکر خدا نے یہ صلاحیت مجھے دی ہے، میں سنبھال سکتا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہو گیا، آپس میں جنگ ہو گئی، کسی مال وغیرہ کے لیے یا کسی اور سوچ کے لیے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ وما وقع بینہم من المنازعات والمحاربات، اور جو جنگ، نزاعات، اختلافات، تنازعات، اختلافات وغیرہ ہوئی ہیں، فَلَهُ مَحَامِلٌ وَطَوِيلَاتٌ، اس کے اپنے محملے، اپنے معنی ہیں، طویلے، اس کا وہ معنی نہیں ہے، یا جو ظاہر میں اپنے دیکھا تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس میں تو بڑا فرق ہے حضرت سے، اب ایک اجنبی شخص اجنبی سے لڑکے کو مارے تو اس کے مارنے میں، اور ایک والد سے اپنے بچے کو مارے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دونوں کو آپ کے ساتھ کیے تو مار رہے اس کو، دیکھیں دونوں میں کیا فرق ہے، فرق ایسے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کہے گا یار یہ تو زنا بھی کیا ہے وہی کام ہے، اور نکاح سے جو ہوتا ہے وہ بھی وہی کام ہے، تو وہی کام ہے نا، تو پھر آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے ایسا خود کو، اپنے لیے ایسا کچھ نہیں سمجھتے آپ؟ یار تجارت اور سود میں تو کوئی فرق نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح سے ان حضرات کی جنگوں میں، اختلافات میں اور ہمارے اختلافات میں بہت بڑا فرق ہے۔ موجودہ جو ہم اختلافات کریں، ممکن ہے کہ وہ رحمت نہ ہو، زحمت ہو۔ ان کی جو اختلافات تھے، منازعات تھے، اختلاف رائے تھے وغیرہ، وہ سب کیا تھے، رحمت تھے۔ فَصَبُّهُمْ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُخَالِفُ الْأَدِلَّةَ الْقَطْعِيَّةَ فَكُفْرٌ، اگر صحابی کو گالی دی جائے، کچھ برا بلا کہا جائے یا طعن عیب لگائے جائے، ایسے حال میں کہ وہ طعن، وہ گالی، وہ برا بلا دلیل قطعی کے خلاف ہو، فَكُفْرٌ، اس آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کا قذف عائشہ رضی اللہ عنہ، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ پر قذف لگانا، تہمت لگانا، قرآن سے اس کی عفت ظاہر ہے۔ ابوبکر صدیق سے کی صداقت و خلافت اور صحابیت قرآن کریم سے واضح ہے۔ وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ، اگر ایسی کوئی بات ہو جو دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو بلکہ عام دلائل ہو، صحابہ کرام کے خلاف کوئی بھی بات ہو تو اس سے آدمی بدعتی بن جاتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، فاجر بن جاتا ہے۔ اور بالجملہ کیا کہیں گے، چھوڑ دے ڈیٹیلز وغیرہ کو، مختصراً بات یہ ہے کہ لمن قل عن السلف المجتہدین والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ و احزابہ، کہ مجتہدین حضرات، سلف حضرات، علماء صالحین، ان حضرات نے کبھی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ پر یا اس کے جو کیا تھے حضرات تھے، ہم نشین تھے، افراد تھے، ان پر کسی نے کوئی لعن طعن تشنیع نہیں کی۔ اگر کی ہو تو نہ تو دوسرے لوگوں نے کی ہوگی، اہل سنت والجماعت افراد نے، اہل حق حضرات نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ لأن غایت امرهم البغی والخروج علی الامام، زیادہ سے زیادہ اگر کیا کہے آپ کہ انہوں نے خروج کیا تھا، تو وہ خروج یا بغاوت ایسا نہیں تھا کہ یوجب اللعن، کی لعن واجب کرے، وہ لا یجب اللعن، وہ لعنت کو، تشنیع کو واجب نہیں کرتا۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، ہاں یزید بن معاویہ کے متعلق حضرات کے اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں اس پر لعنت کر سکتے ہیں کہ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی حکومت میں قتل ہو گئے تھے، نہ شہید ہو گئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے سب کچھ نہیں کیا تھا اور نہ اس میں شامل تھا۔ واللہ تعالی علم بحقیقت الحال وسيظهر هذا كله يوم القيامة، لا تحزن ولا تنزعج ولا تقلق أيها المتدرس والمدرس والدارس۔ وإنما اختلف في يزيد بن معاوية، ہم یزید کے متعلق اختلاف ہے کچھ، حتى ذکر في الخلاصة وغيره أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج۔ خلاصہ اگر دیگر کتابوں میں ہے کہ یزید پر بھی اور حجاج ابن یوسف پر بھی لعنت مناسب نہیں ہے۔ حجاج نے بھی بہت سارے صحابہ کرام کو، اولیاء کو، متقین کو، اصفیاء کرام کو قتل کیا تھا۔ لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن لعن المسولین ومن كان من اہل القبلہ،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں پر اور جو شخص قبلہ ہو ضروریات دین کا قائل اس پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ یہ سوال اٹھائے کہ حضرت سے اگر اسی بات نہ پھر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض لوگوں پر لعنت کی ہے تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کی نا وہ تو تخصیص اور تعین کے ساتھ نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ لعنت اس شخص پر جو عورتوں کا کیا کرے حلیہ اپنائے یا واسلہ مستوسلہ ہو یا سود کھانے والا ہو یا رشوت، کسی کا تو نام نہیں لے کہ زید پر یا فلاں پر یا فلاں پر نام نہیں لیا ہے، وہ تو عمومی طور پر نا کہ جو ایسا کام پیل کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ ومن قال من لعن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لبعض من اہل القبلہ، بعض مسلمانوں کے لیے جو لعنت ہے فلما انه يعلم من احوال الناس ما يعلم غيره، چل ایک بات تو وہی ہو گئی کہ وہ غیر متعینہ طور پر۔ نمبر 2، اس کو حالات معلوم تھی جو دیگر افراد کو امت کو معلوم نہیں، اس کو وحی وغیرہ کے ذریعے پتہ چلتا تھا۔ وبعض مطلق اللعن علیہ لمنه، بعض حضرات نے اس پر لعنت مطلقاً کی ہے یزید پر، لمنه کفر حین امر بقتل الحسین، کہ جب اس نے حسین کے قتل کا حکم دیا تو اسے کافر ہوا۔ کافر نے کہا کیا مطلب ہے کسی کے متعلق آپ کو پر کا حکم دینا، قتل کا حکم دینا سے آدمی کافر نہیں بنتا۔ ہاں اس کی قتل کو حلال جائز سمجھ کر اس پر خوش ہو کر رضی ہو کر کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، اس سے آدمی کافر ہوگا۔ اور یہ معلوم تھوڑی تھا کہ اس دل سے رضی تھا، کس کو کیا معلوم۔ واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازه ورضوا به، ہاں وہ لوگ شمر ذل جوشن جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، اس میں زیاد وغیرہ بھی شریک تھے اور بھی افراد، تو جنہوں نے شہید کیا اور امر دیا اور اس کی اجازت تھی اور اس پر خوش تھے، وہ حضرات جو ہے نا ان پر لعنت علماء حضرات نے جائز قرار دی ہے۔ والحق، درست اور ٹھیک ٹھاک بات مصنف سے نزدیکی کہ ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشاره بذلك واهانة اهل بیت النبی علیہ السلام مما تواتر معناه، کہ یزید جو تھے نا حسین رضی اللہ عنہ کی قتل و شہادت پر رضی تھے اور خوش تھے، استبشار منا خوش، اور پیغمبر علیہ السلام کی گھرانے کے لوگ تھے، افراد تھے، نواسۂ رسول تھے، اس کی احانت پر بھی خوش تھے۔ یہ معنی ٹوٹلی اگر آپ جمع کریں نا تو یہ متواتر بنتا ہے۔ وین کا نتفصیل حدن، اگرچہ الگ الگ طور پر یہ باتیں منفردات ہے، احاد اخبار واحدہ ہے۔ فنحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ، مصنف سے کہتے ہیں کہ ہم اس کی حالت شان کے متعلق کوئی توقف نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ایمان سے بھی ہاتھ نہ دو بیٹھے ہو۔ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وعوانہ، وہ اس پر لعنت کرتے کہ اس پر لعنت اس کے دوستوں پر، مؤمنین پر، معاونین پر، اور اس کے جو اعوان تھے فوج وغیرہ سب افراد پر۔ یہ حضرت سے وغیرہ کیا کرتے، ایسا کرتے، دیگر حضرت وغیرہ کا الگ خیال ہے۔ تو یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام کے متعلق آپ کو واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے متعلق کوئی بری بات نہیں کی جائے گی، بس یہ کیا ہے اصل بات ہے اور اصل پوائنٹ ہے۔ صحابہ کرام جو ہے نا سب کے سب، چاہے وہ صاغر ہو یا کابر، سب صحابہ کرام قابل قدر قابل احترام ہیں، کسی بھی طرح سے ان میں عیب وغیرہ یا کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو ان کی شان کو قدع کرے، جرح کرے۔ سب کیا تھے اللہ کے مخلصین بندے تھے، متقین تھے، پاک دامن تھے، اور ہماری طرح خواہشات نفسانیہ، احوائے نفسانیہ اور لالچ و حرص سے کیا تھے دور دور، کوسوں کوسے کیا تھے دور تھے۔